السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے ابتدا کریں گے۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ، ایک نائب۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، یسفک وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کی۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر جو لفظی معانی ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے اندر ملائکہ کا لفظ آیا ہے، تو غالباً یہ پہلی بار آ رہا ہے قرآن کریم میں، اور عام فہم ہے اور اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہے اس کا، تو ویسے مناسب لگا کہ اس کی تعریف جو ہے وہ ذکر کر دی جائے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، انسان خاکی مخلوق ہے، جنات ناری آگ سے بنے ہوئے، اور فرشتے ملائکہ یہ نوری مخلوق ہے۔ عادتاً انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، عادتاً اس لیے کہا کہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل امین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لائے اور ایک انسان کی شکل میں بھی تشریف لائے۔ بے شک یہ خصوصیت ہے، لیکن ایک اعلیٰ انسان کا فرشتے کو دیکھ لینا، تو انسان کا فرشتے کو دیکھ لینا چونکہ شمار ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ عادتاً انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ حسب ضرورت اپنی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور انسان سے پہلے ان کو وجود عطا کیا گیا، اور ان کا اصل کام خالق کے پیغامات کو مخلوق تک لانا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ کریم نے جو پہلے مخلوق موجود ہے فرشتے، ان کو خطاب کر کے یہاں بات ذکر فرمائی ہے ان کی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ذریعے سے اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ جو اذ کا لفظ ہے یہاں پر، حرف ہے یہاں پہ، عام طور پر قرآن کریم میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے بارے میں جو پہلے ہو چکے ہیں ایک تذکرے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو۔ ترجمہ ہم نے کیا، اور جب تمہارے پروردگار نے، تو جب تو کسی وقت کی طرف اشارہ ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیچھے آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، مختصراً اس میں بتایا گیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت کی تعریف ہم کر چکے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے
کسی ہستی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، جیسے بدنی عبادات میں سے نماز ہے، اور اسی طرح مالی عبادات میں سے زکوٰۃ ہے، حج بدنی مالی دونوں میں آ جاتا ہے، روزہ بھی بدنی میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف عبادات کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں۔ تو دراصل عبادت کی تعریف یہ ہے کہ انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے کسی ہستی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا۔ تو آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا تھا کیف تکفرون باللہ، اس میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر تم اوروں کو معبود بناتے ہو۔ نعمت زندگی جس نے تمہیں دی ہے، جو دنیا جہان میں سب سے پہلی نعمت ہے، اس کے بعد باقی نعمتیں ہیں، تو اس مالک کو چھوڑ کر پھر اوروں کو معبود بناتے ہو۔ اب یہاں پر آج کی آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس میں دلائل کی مزید پختگی کے لیے انسان کی پیدائش اور فرشتوں کے کلام کا پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر انسان کا مقام بلند بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ خلیفہ سے مراد انسان ہے، مطلب یہ کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں سے ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی بھی گویا کہ دعوت مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقام پہچانیں بحیثیت انسان، کیونکہ تخلیق تو ساری ہی موجودات کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری موجودات کو وجود بخشا ہے، جنات کی بھی، ملائکہ کی بھی، جنت کی بھی اور عرش کی بھی، لیکن اور کسی کے بھی مقصد تخلیق کے ذکر کا اہتمام قرآن مجید نے نہیں کیا ہے۔ یہ فخر صرف حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے۔ تو یاد رہے کہ فرشتوں نے جن میں کہ برائی کی اور نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی، حیرت کا اظہار کیا کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین اکرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے۔ پہلے یہ بھی تذکرہ ہوا کہ فرشتے بھی انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ تو انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا، نقصان پہنچایا۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ تو اس بنا پر یہ بطور سوال ایک بات کی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے سامنے فرشتوں کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کی اور وجوہات بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں جو معلوم نہ ہو سکی ہوں کہ ان کے سوال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، لیکن جو کچھ مفسرین کرام کو چیز سمجھ آئی ہے وہ ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شاید ایک مخلوق کو پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا
تو اس لیے ان کو خیال ہوا کہ پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی جس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، تو شاید یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور اپنے بارے میں یہ بھی بتلا دیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس، آپ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے۔ تسبیح اور تقدیس، نسبح بحمدک اور ونقدس لک، دو باتیں کی گئی یہاں پر۔ تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں۔ ان میں کچھ فرق ہے کہ تسبیح کا تعلق عام طور پر طاعات سے ہوتا ہے، یعنی عملی کاموں کے ساتھ، اور تقدیس کا تعلق عام طور پر اعتقادات سے ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو یہ تقدیس ہے آپ کی کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل سے یہ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ فرشتوں کا سوال کرنا کوئی بیجا نہیں ہے، انہوں نے اپنے علم میں اضافے کے لیے ممکن ہے سوال کیا ہو یا قیاس کرتے ہوئے سوال کیا ہو، جیسے پہلے ذکر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور فرشتوں اور دیگر تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔